خواتین حضرات، میں سب سے پہلے جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں شمولیت کی دعوت دی، کیونکہ ان کے والد صاحب سے میری کبھی ملاقات ہوئی نہیں، لیکن جاوید صاحب سے ایک عرصے سے ملاقات ہے۔ ڈاکٹر خلیل کنون صاحب سے سب واقف ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے بزرگان، ان سے اور ہمارے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ اور اکثر میں دیکھتا تھا خلیل کنون صاحب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے۔ میرے استاد تھے، میرے پروفیسر تھے، کروڑیمل کالج کا میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ تو جاوید صاحب نے بے حد ترقی کی، اپنے رسالے نکالے، اپنا اخبار نکالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جتنی محنت انہوں نے اپنے جریدے کے لیے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی صحافی اتنی آسانی سے نہیں کر پاتا، اور بہت ترقی بھی کی انہوں نے۔ آپ مستحق ہیں مبارکباد کے، اور جو آپ نے کتاب لکھی اپنے والد مرحوم کے بارے میں، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا، ان کے علم سے کچھ سیکھا ہوگا، ان کی زندگی کے اندر جو کچھ اتار چڑھاؤ ہوں گے اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہرحال آپ مستحق ہیں مبارکباد کے، چونکہ میرا آپ سے ایک اچھا تعلق ہے، اور آپ نے میں نے دیکھا ہمیشہ آپ محنت کرتے رہتے ہیں۔ اب جہاں تک چیلنجز کی بات ہے اردو صحافت میں خاص طور پہ، یہ چیلنج جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں یہی سنتا آ رہا ہوں کہ اردو صحافت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آج کی نئی جنریشن کے اندر اردو بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جیسے ابھی پروفیسر اطہر صاحب نے فرمایا، یہ محسوس ہوتا ہے والدین کو کہ بچے کو اردو پڑھائیں گے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس سے مستقبل کے لیے کوئی ہم نے اس طرح کی چیزیں بھی نہیں پیدا کی کہ وہ بچے اردو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس سے جڑ جائیں۔ اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ زیادہ تر مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، زیادہ تر مدرسے کھول لیے جاتے ہیں، زیادہ تر مدرسوں میں اردو تعلیم حاصل کر لی جاتی ہے، دین تعلیم حاصل کر لی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بدنصیبی سے ایسے ماڈرن اسکول نہیں ہیں، ایسے میڈیم جہاں انگلش اور اردو دونوں ساتھ پڑھائی جائیں، بہت کم ہے۔ لیکن چیلنج تو ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب چند ایک اخبار اردو کے رہ گئے ہیں، ان کی صحافت چمک رہی ہے، باقی تو اخبار جو ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ برائے نام ہی چل رہے ہیں، گورنمنٹ کی مدد سے یا کسی نہ کسی مدد سے چل رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی اخبارات جو بڑے پیمانے پر چل رہے ہیں، ان کو بھی اگر بہت اچھے ایڈورٹیزمنٹس نہ ملیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ روشن نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی جیسے مثال دی گئی کہ اخبار تیلگو زبان میں تھا، اس کو صاحب نے خرید لیا، تو ہمیشہ یہ بات کا بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ اردو اخبارات کم سے کم آدمی پڑھے نہیں، خرید تو لے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے بورو کرتے ہیں کہ آپ نے اخبار لیا ہے ذرا مجھے بھی دے دیجیے، اکثر تیسرے چوتھے آدمی تک وہ اخبار چلا جاتا ہے۔ اخبار پڑھنے کا وقت ملے نہ ملے، لیکن ایک اخبار ہمیشہ خرید کر رہے۔ اردو کے کئی اخبارات جو ہے میں خریدتا ہوں، پڑھنے کا وقت ملے نہ ملے، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ اخبارات لیے جائیں تاکہ ان کی اشاعت جو ہے ہمیشہ جاری رہے۔ میں آپ کو جاوید صاحب مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پہ یہاں تشریف فرما، دیکھیے آپ کی محبت ہے کہ اتنے سارے لوگ یہاں تشریف لائے، متعدد لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور سب لوگ آپ کی محبت میں یہاں آئیں، آپ نے بلایا سب کو، سب کو آپ نے دعوت دی۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، مجھے ہمیشہ عزت دی ہے، تو میں ان کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے تشریف لایا۔